بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رمضان کا مہینہ اسینشلی حقیقتاً نہ روزوں کا مہینہ ہے اور نہ ہی قیام تراویح کا، اسینشلی یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور روزے بھی اسی لیے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور اس کتاب سے تقوی حاصل کرنے کے لیے، اور تراویح بھی اسی لیے۔ لیکن لگتا ہے کچھ الٹا ہی اثر ہو رہا ہے۔ پچھلے 15 دن میں ہمیں جتنی اسپریچول انرجی ملنا چاہیے تھی، اس کے اپوزٹ تراویح میں بھی نمبرز کم ہو رہے ہیں اور جسٹ کے دوران بھی۔ آج شیخ نے 1.5 سورہ مومنون پوری کی اور سورہ نور کی 50 آیات تلاوت فرمائی۔ سورہ مومنون کا مین تھرسٹ وہی ہے، انذار، وارننگ دینا قریش مکہ کو، اور مسلمانوں کا تزکیہ کرنا، پیوریفیکیشن، اور یہ بتانا کہ اب قریش کے دن پورے ہو چکے ہیں، تھوڑا صبر کرو، اور ایک بہت بڑی تبدیلی، بہت بڑی چینج آنے والی ہے، جو کہ فتح مکہ کے بعد میں آئی۔ لیکن چونکہ یہ فیصلے آسمانوں میں جب ہی ہو جاتے ہیں جس وقت کہ قوم اپنی ساری مجرمانہ حرکتیں پوری کر لیتی ہے اور رسول کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ہجرت کر کے اپنے شہر سے نکل جائے، اتنا زیادہ اس کے لیے ٹائٹ کر دیتی ہے لائف کو، تو وہ موقع ہے۔ اور سورہ نور اصل میں پوری کی پوری اسٹارٹنگ A to Z، اسٹارٹ ٹو اینڈ، یہ مسلمانوں پہ فوکسڈ ہے۔ جو بات سورہ نساء میں ہم کافی پہلے پڑھ کے گزر چکے ہیں، نساء اور مائدہ میں، کہ ایک برانڈ نیو سوسائٹی کریٹ کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کے ذریعے، تو اس سوسائٹی کی کیریکٹرسٹکس کیا ہونا چاہیے، کیا ان کی لرنر پروفائلز ہونی چاہیے، اس کی کافی تفصیل ہم سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور سورہ نور میں بہت تفصیل کے ساتھ، اس کو گہرائی کے ساتھ، بہت ہی گرینیولر ڈیٹیل جسے ہم بولتے ہیں، گرینیولر ڈیٹیلز، بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں مسلمانوں کو بتائی گئی ہیں تقوی اور پرہیزگاری کے تعلق سے۔ اگر ہم رمضان کو ایک ٹریننگ پیریڈ سمجھیں، ایک طرح کا ورکشاپ سمجھیں، جو ہم سارے پروفیشنلز جو ہیں طرح طرح کی ٹریننگ، پروفیشنل ٹریننگ اور ورکشاپس اٹینڈ کرتے ہیں اپنی پروگریس کے لیے، گروتھ کے لیے، اور اس کے بعد ایک ریڈنگ مٹیریل ہوتا ہے، ایک پیکج ہوتا ہے جو ملتا ہے ہمیں ورکشاپس کے بعد آگے کی پڑھائی اور آگے کی لائف کے لیے، اس سے جو حاصل کیا ہے ورکشاپ سے، اس کو اور اس جرنی کو اور آگے لے جانے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 4 سوراز ایسی ہیں مسلمانوں کی جو آج کی سچویشن ہے، کرنٹ سچویشن میں، جو ان کو اس پیکج کے طور پہ لے جانا چاہیے رمضان کے بعد۔ ان میں سے 2 وہی ہیں بیک ٹو بیک، جو سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور تیسری سورہ توبہ، اور چوتھی سورہ نور ہے۔ یہ 4 سوراز کا اگر پیکج یا فولڈر ہم رمضان کے بعد باقی 11 مہینوں کے لیے لے کے جائیں اپنے گھروں پہ، اپنی لائف میں، تو انشاءاللہ اس سے جو ہماری کرنٹ غلاظت، گندگی، فلدی لائف سٹائل جو ہے، جو ہمارے یہاں جو کچرا بھرا ہوا ہے ہماری اپنے اندر، انڈیویجولز کے اندر بھی، فیملیز کے اندر بھی، اور سوسائٹی میں ایز اے ہول، اس سے کافی حد تک صفائی ہو سکتی ہے ان 4 سوراز کے ذریعے۔ تو سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ڈیفائن کیا ہے پہلی 9-10 آیات میں، کہ مومن کیا ہوتا ہے اور سکسیسفل مومن کیا ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، یہاں سے بات شروع کی ہے کہ وہ بلیورز شیورلی سکسیسفل ہیں، ڈیفینیٹلی، سرٹنلی، قد افلح المؤمنون، دوز بلیورز آر شیورلی سکسیسفل۔ کون لوگ ہیں وہ؟ اب ان کی کیریکٹرسٹکس گنائی ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ دیکھیے صلاح آ گئی، یہ پلر آ گیا ہے نا، صلاح آ گئی اس میں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ بہت ہی مسلمانوں کی
کی کیریکٹرسٹک قرآن بتاتا ہے ہمیں کہ وہ لغو باتوں میں، گاسپنگ میں، سلینڈرنگ میں، اور سلینڈرنگ کو تو بہت تفصیل سے سورہ نور میں آگے آ رہا ہے، وہ پورا کا پورا ایک ٹاپک لے کے اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں انگیج نہیں ہوتے بالکل. اپنا وقت جو ہے وہ بالکل خرافاتی باتوں میں، بے سر پیر کی باتوں میں، بیس لیس کہانی قصے، جھوٹ، فیبریکیٹڈ سٹوریز، ایک دوسرے کے اوپر الزام، غیبت، اس سے بالکل پاک ہوتی ہے ان کی زندگی. کوئی لغو بات نہیں کرتا ہے. الذین ہم عن اللغو معرضون، کہ ان کے اندر اگر یہ اس طرح کی باتیں ہو بھی رہی خود تو بالکل انگیج کرتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں میں، لیکن اگر کسی گھر میں، کسی ادارے میں، کسی انسٹیٹیوشن میں، کسی کمرے میں، کسی محفل میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یعنی دو چیزیں ہیں اس میں کہ خود تو انیشیٹ نہیں کرتے، خود تو انگیج نہیں ہوتے ان چیزوں میں، لیکن جہاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ سکسیسفل مومنین کی کیریکٹرسٹکس بہت ہی خوبصورت، بہت چھوٹی چھوٹی آیات میں، صرف 9-10 اسٹارٹنگ آیات میں پورے کی پوری ایک مومنانہ مسلم کا، ایک بلیور کا کیریکٹر جو ہے وہ پورا ڈیفائن کر دیا اللہ تعالیٰ نے. والذین ہم للزکاۃ فاعلون، یہ زکوٰۃ بھی یہ آ گئے آپ کے سامنے، پلر ہماری لرنر پروفائل کا، کہ زکوٰۃ کا بہت اہتمام کرتے ہیں، بہت پابندی سے اور بہت سوچ سمجھ کے احتیاط کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کو صحیح جگہ خرچ کرتے ہیں. والذین ہم لفروجہم حافظون، اور یہ عصمت، اپنی پیشنس، اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں. وہ یعنی یہ نہیں ہوتی ان کی زندگی کہ دن رات ان کے افیئرس چل رہے ہیں، اور دن رات ان کی جو سیکشول لائف ہے وہ بالکل ان چیکڈ ہے. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. ابھی دیکھیے آپ، گاسپنگ کو بہت بڑی برائی بتائی گئی ہے، بیک بائٹنگ کو بہت بڑی برائی بتائی گئی ہے ہمارے دین میں. وہ ایسی برائیاں ہیں جو جہنم میں لے جاتی ہیں. سلینڈرنگ کو، جھوٹے الزام لگانا لوگوں کے اوپر، اس کو بہت بڑی برائی بتائی گئی ہے، اور اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں سیدھا جہنم کی آگ میں لے جاتی ہیں. اسی طرح سے وعدوں کو پورا کرنا، دو چیزوں کا، والذین ہم لاماناتہم، امانتوں میں خیانت نہیں ہونا چاہیے. چھوٹی سے چھوٹی امانت حوالے کی جائے، میڈیم سائز کی امانت حوالے کی جائے، بڑی سائز کی امانت حوالے کی جائے، اللہ تعالیٰ نے نام لے کے اس کا ٹرم استعمال کیا ہے، والذین لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے اس کو پورا کرتے ہیں. کہیں چھوٹی سے چھوٹی ارسپانسبلٹی، چھوٹی سے چھوٹی غفلت نہیں دکھاتے امانتوں کے تعلق سے. وعہدہم راعون، اور اپنے پرومسز کے تعلق سے، انہوں نے جو وعدے کیے ہیں، ایک دوسرے سے جو وعدے کیے ہیں، انسٹیٹیوشن سے جو وعدے کیے ہیں، اور سوسائٹی سے جو وعدے، اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے ہیں، وہ پورے کے پورے 100% اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. یہ کیریکٹرسٹک ہے سکسیسفل بلیورز کے. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کا تعلق ہے مطلب الٹرا سینسٹیو ہوتے ہیں نمازوں کے تعلق سے. نو میٹر واٹ، کچھ بھی ہو جائے، نماز کے وقت نکلنے سے پہلے اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، اور اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں. اس میں تمام چیزیں آتی ہیں، یعنی وضو سے لے کے وضو کرنا، وقت پہ نماز کے لیے کھڑے ہونا، صحیح طرح سے نماز، رکوع سجود کرنا، ٹکریں نہیں مارنا، نماز کے بعد اگر ممکن ہو تو استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا. ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اولئک هم الوارثون. ہمیں اپنے وارث، اب خود کی وراثت کی بھی بڑی فکر ہوتی ہے نا ہم لوگ، اور دوسرے اپنے جو خود کے وارث ہیں، ہمیں جو وراثت میں جو چیز ملتی ہے اس کی بھی ہم بڑے اس کی فکر مند رہتے ہیں ہم، اور اپنی آگے والی جنریشن کی وراثت کے بارے میں بھی بہت فکر مند رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اولئک، یہ لوگ ہیں جو وارث بنیں گے کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. یہ فردوس نام کی جو جنت ہے، فردوس کا جو گارڈن ہے جنت کا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے وارث بنیں گے یہ لوگ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، اور اس سے کی اپوزٹ جو خرابیاں ہیں ان سے جو اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گا. پھر اگلی 2 آیات میں وہی چیز بتائی گئی ہے، انسان کی اوقات اس کو بار بار بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انسان جو ہے وہ بڑا چھوٹا، پیٹی، ٹچا ہے انسان جنرلی، بائی اینڈ لارج. وہ اپنے آپ کو بہت جلدی بڑا سمجھنے لگتا ہے. اس کے اندر اگر کوئی علم اللہ تعالیٰ اس کو دے دے تو وہ بہت بڑا سمجھتا ہے، اس کو دولت دے دے اللہ تعالیٰ تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. اس کو فزیکل پاور دے دے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. پولیٹیکل پاور دے دے
تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بار بار اس کی ریالٹی چیک کرا رہا ہے قرآن میں کہ تم مٹی سے بنائے گئے ہو اور اس کے بعد ایک ڈراپ سے, لکوڈ ڈراپ, اسپرم کے ڈراپ سے. یہ ہم بات پہلے بتا چکے ہیں کہ اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. اوریجنل ماڈل جو بنا تھا آدم علیہ السلام کا, وہ مٹی سے بنا تھا. اس کے بعد کے جو ریپروڈکشن ماڈلز جو ہیں پورے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مشینری آدم علیہ السلام کے اندر, آدم اور حوا کے اندر ہی ڈال دی تھی, اور وہ مشینری آج تک ہے اور قیامت تک وہ جاری رہے گی. جو ہماری ریپروڈکشن کا جو پروسیس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بایولوجیکل جو ڈالا ہوا ہے, اس کے بارے میں بتایا ہے. اس کے بعد پھر پوری تفصیل پھر سے وہ بتائی ہے, ہمارا جو بایولوجیکل لائف سائیکل, جو ہیومن لائف سائیکل ایکچولی, ناٹ بایولوجیکل لائف سائیکل, کہ وہ کس طرح سے پھر وہ ڈراپ جو ہوتی ہے وہ ایک چھوٹے سے فیٹس میں ووم کے اندر فیٹس بنتا ہے, پھر کس طرح سے بچہ بڑا ہوتا ہے, پھر کس طرح پیدا ہوتا ہے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اور اس کے بعد انسان مر جاتا ہے. یہ دن رات ہم اپنی آنکھوں کے سامنے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا, یہ اصل ہمارا جو پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ ہمارے دین کا سینٹرل آئیڈیا جو ہے, سینٹرل آئیڈیا, تھیم جو ہے, مین, ہر چیز گھوم پھر کے آخرت پہ جاتی ہے. آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی, آخرت کا پرفارمنس اپریزل. تو وہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں کہ اس کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں دنیا کے سارے فیتھس میں, سارے ادیان میں, سارے دینوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کا آنسر دیتا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر جب اپریزل کا دن آئے گا, فائنل پرفارمنس اپریزل کا دن آئے گا, اس دن تم اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے, تمہیں اللہ تعالیٰ واپس کھڑا کر دے گا تمہاری قبروں میں سے موت کے بعد. اس کے بعد پھر وہی آسمان کس نے بنایا, زمین کس نے بنائی, بارش کون کراتا ہے, کیوں کراتا ہے, کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لائف, فوڈ کے ذریعے, واٹر, یعنی دونوں چیزیں, بارش جو ہوتی ہے وہ دو چیزیں لاتی ہے. پانی لاتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے, زندگی کے لیے ضرورت ہے, زندہ رہنے کے لیے, پینے کے لیے, اور بارش کے ذریعے پوری فوڈ پروڈکشن ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بہت بڑی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آیات میں سے ایک ہے. اس کے سائنس جو ہیں اس کے, ان میں سے ایک ہے جو ہم واسٹ میجورٹی آف اس, تقریباً ہم سب جو ہے وہ بارش کو اندھوں کی طرح دیکھتے ہیں کہ بس ایک کچھ چیز ہو, کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, آسمان میں سے کچھ برس رہا ہے, ٹپک رہا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر اس کو ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو سب اپنی جیپیں بھر کے اور اپنی گاڑیاں بھر کے, 4 ویل بھر کے, اور پکنک میں نکل جاتے ہیں. وہ ایسی پکنک ہوتی ہے جس میں کہ اکثر ظہر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے, عصر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے, مغرب کی نماز بھی قضا کرتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا دن ہونا چاہیے. پکنک میں بھی, یہ میں اپنے یہاں کی ہمارے جو اسکول کی پکنکس ہوتی ہیں اس میں بھی بتاتا ہوں, اللہ کا شکر ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں ہم لوگ. کچھ گھرانے بھی کرتے ہوں گے, فیملیز بھی کرتی ہوں گی, کچھ گروپس بھی کرتے ہوں گے اس کا, بٹ بائی اینڈ لارج جنرلی ہم اس دن اللہ کو بھول جاتے ہیں, اپنی پکنکس میں غرق ہوتے ہیں. کشتیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس وقت بتایا. اس وقت کے لیے 1500 سال کے پرانا جو معاشرہ تھا, سوسائٹی جو تھی, اس کے لیے شپ کے سفر جو تھے وہ بہت بڑی چیز تھی. وہ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ آج مارس پہ جانے کی وہیکلز بھی بنا لی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم سے انسانوں نے. اس وقت شپس ایک بڑی چیز تھی, تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کشتیاں سمندر میں چلا رہا ہے تمہارے, اسی لیے رزق کے لیے بھی, اس کے ذریعے تم رزق بھی حاصل کرتے ہو, ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ بھی ہے. اور اس کے فوراً بعد پھر نوح علیہ السلام, پھر انبیاء کا ہسٹوریکل بات پہ, ٹاپک پہ لے آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ تو تمہارے آس پاس جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, لیکن تم ہسٹری سے بھی سبق سیکھو, ہسٹری میں بھی تمہارے لیے لیسنس ہیں. نوح علیہ السلام کا ذکر اس آیت کے فوراً بعد کیا ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی اسٹوری میں کشتی کا بہت بڑا رول ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا تھا. تو سمندر کی کشتی کا ذکر کر کے فوراً نوح علیہ السلام کی اسٹوری شروع کر دی گئی. یہ لنکیج ہے ان آیات کا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک میں لے کے جاتا ہے ریڈر کو. ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے نوح علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بات بتائی ہے, وہ جو ان کی جو قوم جو ہوتی ہے, ان کا جو ان کو ریجیکٹ کرتی ہے قوم, جو ٹیم جو ہوتی ہے, جو رسولوں کو مشن, ان کے مشن کو جو ریجیکٹ کرتی ہے, وہ ایک بڑی عجیب سی بات کرتی ہے, چائلڈش بات کرتی ہے, بے وقوفی کی بات کرتی ہے.
یعنی وہ اس چیز پہ دھیان نہیں دیتی ہے کہ یہ بندہ بول کیا رہا ہے اور اس بندے کے بولنے میں، اس کے مشن میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے. کیونکہ وہ بہکی ہوئی قوم ہوتی ہے، ظالم اور مجرم قوم ہوتی ہے، تو اس کے اعتراض دیکھیے آپ کس طرح کے بودے اعتراض ہوتے ہیں. وہ یہ بولتی ہے کہ ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. یعنی آپ بتائیے اس سے کیا، کتنی کہنا چاہیے کہ ایبسرڈ اسٹوپڈ آبجیکشن ہے یہ، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری طرح کا انسان ہے اس لیے اس کی بات مت سنو. یہ تو ہمارے سامنے کا پیدا ہوا، ہمارے سامنے کا بچہ ہے، ہمارے ساتھ پل کے بڑا ہوا ہے، اس کو کیا پتا کہ یہ ہمیں کوئی بڑی اچھی چیز سکھائے. تو یہ پورے کے پورے انبیاء کی ہر سٹوری میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ الا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، اس کی بات مت مانو. اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی قوم کو تو پوری کی پوری غرق کر دی گئی تھی، عذاب دے دیا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر فرمایا ہے کہ اس کے بعد پھر ہم نے ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اس کے بعد ون آفٹر انادر ہم نے جنریشنز پہ جنریشنز بھیجتے رہے، اور ہر جنریشن کے لیے امنگ دیم اے میسنجر. یعنی وہ جنریشنز جو آئیں تھیں، نیشنز جو آئیں، قومیں جو آئیں، ویسا نہیں ہوا کہ ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ہر نیشن کے لیے ایک ٹیچر بھیجا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، تاکہ ان کو سینٹرل آئیڈیا جو ہے، جو اصل دین کا جو بنیاد ہے کہ ہمیں یہ پرفارمنس دے کے اسلامک لرنر پروفائلز کا، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے. یہ پورا کا پورا پیکج جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر آنے والی قوم کے لیے بھیجا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے. لیکن ظالم مجرم کیا بولتے تھے؟ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا، اگر تم اس کی بات مانو گے، مثل جو تمہاری طرح کا انسان ہے. یعنی ان کا پورا بیوقوفی کا فوکس یہی تھا کہ تم اس انسان کی بات مت مانو جو تمہاری طرح کا ہے، اس کے اندر تو کوئی اسپیشلٹی نظر ہی نہیں آتی. اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اس کی بات مانو گے تو تم خسارے میں رہو گے. جبکہ ریالٹی بالکل الٹی ہے. وہ جتنے اللہ تعالیٰ کے دین کے ٹیچرز ہوتے ہیں، خاص طور سے انبیاء رسول، وہ تو خسارے سے بچانے کے لیے آتے ہیں. لیکن چونکہ یہ قوم مجرم ظالم ہو چکی ہوتی ہے تو بالکل الٹے راستے پہ لے جاتی ہے اپنے لوگوں کو. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل وجہ کیوں کرتے ہیں وہ یہ بدماشی؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ ہوتا ہے بس کہ اصل جو فوکس ہے وہ اس زندگی پہ رکھو، اس دنیا پہ رکھو فوکس. پورا کا پورا 100% فوکس جو ہے وہ دنیا کی زندگی پہ رکھو، ہمیں کوئی اٹھایا نہیں جائے گا. یہ بات ضروری نہیں ہے کہ مسلمان تو خاص طور سے کہ اپنی زبان سے کہیں یہ بات. مسلمان زبان سے یہ نہیں کہتے کہ ہم آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا قبروں سے، لیکن عملاً ایگزیکٹلی جو لائف سٹائل ہے وہ پورا کا پورا 100% فوکس ہے دنیا پہ. یہ اصل وجہ ہے کہ جب آخرت سے ہمارا فوکس ہٹ جاتا ہے، دنیا پہ فوکس ہو جاتا ہے، تو پھر تمام برائیوں کی جڑ وہاں سے پیدا ہوتی ہے. آن دا کانٹریری، دوسری طرف جو لوگ اللہ کے رسولوں کی اور اسلامک ٹیچرز کی باتیں سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں اور اس بات پہ پکا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سے ایک دن ملاقات ہونا ہے، ایک ڈے آف اپریزل آنا ہے ہمارا، ان کا کیریکٹر دیکھیے آپ. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس حالت میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. وہ کیوں ڈرے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ایک دن اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنا ہے. یعنی جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا، اس سے ڈرے رہتے ہیں. وہ اس پہ اکڑتے نہیں ہیں، وہ اس پہ چوڑے نہیں ہوتے کہ ہم نے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا مال اڑا دیا اور ہماری جنت تو پکی ہے. اس غلط فہمی میں وہ کبھی نہیں رہتے. ان کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ چیز جو انہوں نے کی ہے اللہ کی راہ میں وہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہ ان کی کیریکٹرز اس بنیاد ان کی وہ ہوتی ہے جو ابھی بتائیے 60 نمبر کی آیت میں، اور 61 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی بنیاد پہ چونکہ وہ اللہ سے ملاقات
کے لیے ریڈی بھی ہوتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اچھے اعمال کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے. یسارعون فی الخیرات، ان کو دھکے دے دے کے اچھے اعمال نہیں کرائے جاتے، ان کو پش کر کر کے نہیں کہا جاتا کہ تم آئی ایس پی لرنر پروفائل پہ پریکٹس کرو، آنیسٹی کرو، فرگیونیس کرو، پیشنس کرو، جنراسٹی دکھاؤ. یہ تمام چیزوں کے لیے ان کو پش نہیں کیا جاتا، بلکہ اندر سے ان کے اندر یہ ڈر اور خوف رہتا ہے کہ اللہ ہمارے رب سے ہمیں ایک دن ملاقات کرنا ہے. تو اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور ایک دوسرے کو آؤٹ پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ صرف یہی نہیں کہ خود دوڑ لگاتے ہیں، بلکہ ان کے آگے جو اچھائی کی راستے میں دوڑ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے اور آگے، پھر اس سے اور بڑا اپنا پرفارمنس دینے کی کوشش کرتے ہیں لرنر پروفائلز میں. اور جو یہ لوگ جو اس سے دور بھاگتے ہیں، ان کو پھر جب عذاب دیا جائے گا تو ان کی سٹوری پھر شروع ہوتی ہے کہ لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، آج تم رو مت، آج ہماری طرف سے تمہارے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی اس کو بھی اگلی آیت میں بتا دیا گیا ہے. 65 آیت نمبر میں کہا گیا ہے کہ رو مت. کیوں؟ کیونکہ اب تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ منع کر رہا ہے کہ آج مدد نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، کہ جب میری آیات پڑھ کے سنائی جاتی تھی تمہیں، جب قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی تھی تو تم بھاگ کھڑے ہوتے تھے، رکتے ہی نہیں تھے. اس لیے آج تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اور کیا کہتے تھے کہ یہ بندہ تو کریزی ہے، کریزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. لیکن اصل خرابی یہ تھی کہ وہ تمہارے سامنے حق لے کے آیا تھا، لیکن تم لوگ اصل میں حق کے جھٹلانے والے تھے. جب حق تمہارے سامنے آ جاتا تھا تو تم اس کو ریجیکٹ کرتے تھے. یہ تمہارا اصل جرم تھا. لیکن اگر اس نے تمہاری بات مان لی ہوتی تو زمین اور آسمان جو ہے پوری کائنات میں ایک فساد برپا ہو جاتا. ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں اگلی آیت میں بتائی ہے. یہ بات بھی ریپیٹیٹیو ہے کہ رسولوں کی یا جو جینوئن مشنریز ہوتے ہیں ان کا جو ایک بڑی ایویڈنس اس کا پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے کہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. جو کچھ کر رہے ہیں پیور سیلف لیسنس، 100% سیلف لیسنس، یہاں تک کہ تم سے شکریہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتے وہ، کہ تم ان کو جو تمہیں گائیڈ کر رہے ہیں، صحیح راستے پہ لے جا رہے ہیں، تمہارے ساتھ پورا کا پورا اسٹرکچر بنا کے، اور اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم سب مل کے اللہ کی راہ میں یہ لرنر پروفائلز کے اوپر پریکٹس کریں، اور ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو جائے تو ہم جنت کی طرف آئیں. اس کے تعلق سے نہ یہ کہ کوئی کمپنسیشن مانگتے، کوئی اجر مانگتے، بلکہ یہ تک نہیں مانگتے کہ تم ان کا شکریہ ادا کرو. کیوں؟ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کیونکہ تم تو ان کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہو. تمہارا جو مشن ہے، جو تمہارا جو پرپز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم صرف ان کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہو. پھر توحید کے بارے میں بات آئی ہے 91 نمبر کی آیت میں کہ اگر ایک کے بجائے ایک سے زیادہ خدا ہوتے اس دنیا میں تو آپس میں لڑ پڑتے. وہ جو بات پہلے آ چکی ہے کہ ایک اسکول کے 2 پرنسپل ہوں، ایک ٹیم کے 2 کیپٹن ہوں، ایک کنٹری کے 2 پرائم منسٹر ہوں، تو آپس میں کتنا بڑا کیوس کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ کو پوری کائنات میں کوئی کیوس نظر آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں بڑا اسٹرانگ، جو ہم یہاں مسلمان اپنے بچوں کو جو سکھاتے ہیں نا، کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ دین کی، اندھی انڈرسٹینڈنگ نہیں کہ بس مان لو، ہم کہہ رہے ہیں کہ مان لو کہ اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے، اس طرح سے نہیں، بلکہ یہ بتا کے کہ دیکھو یہ لاجک ہے، یہ ریشنل ہے اللہ کے ایک ہونے کا. یہ ضروری ہے اس کائنات کی بقا کے لیے، اس کے سسٹیننس کے لیے، اس کو سیف اور سیکیور رہنے کے لیے کہ اس کا ایک ہی اللہ ہونا چاہیے، ایک ہی خالق، ایک ہی مالک ہونا چاہیے. ایک سے زیادہ ہو جائے گا تو وہ چل ہی نہیں پائے گی دنیا، فوراً ختم ہو جائے گی. اس طرح سے ہم اپنے بچوں کو
کوشش کرتے ہیں کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ ان کے لیے توحید کے لیے ڈیولپ کرنے کی. ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے، چونکہ مدینے کی طرف ہجرت ہونے والی ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ ان کی دشمنی اور بڑھے گی، منافقوں کے حملے اور بڑھیں گے. وہاں یہود ایک بڑی طاقت مدینے میں موجود ہیں اور بہت جادو ٹونے والی قوم ہے وہ، جو آج مسلمانوں میں بھی بہت بڑی لارج اسکیل پہ جو ہوتا ہے جادو ٹونے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی جا رہی ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین جو ہیں وہ مجھے میری وسپرنگ کریں، مجھے بہکائیں، اور اسی سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، میرے قریب آئیں. بہت چھوٹی سی 97 98 آیا نمبر میں یہ دعا ہے، اس کو یاد کر کے اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے شیطان سے پناہ کے لیے، اپنے خود کے لیے بھی، انسٹیٹیوشن گھر فیملیز کے لیے بھی، انڈیویجولز کے لیے بھی، خاندانوں کے لیے بھی، انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی، اور پوری امت قوم کے لیے بھی. اب یہ دیکھیے انسان کی جب موت آ جائے گی 100 نمبر آیت میں، اور جب وہ ریالٹی سامنے آ جائے گی اس کی آنکھوں کے سامنے، نیکڈ آئیز کے سامنے، پوری جو اللہ تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول جو قرآن میں پوری سینٹرل آئیڈیا قیامت اور آخرت کا جو سٹوری سنا رہے ہیں، یہاں تو لائٹلی لیتے ہیں نا ہم لوگ. جب وہ آ جائے گی تو پھر انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور کیا کہے گا کہ اب آپ مجھے واپس بھیج دیجیے اللہ تعالیٰ سے. کیوں؟ کیونکہ میں یہ کر کے آؤں گا. ابھی تو مجھے دن رات یہ چیز سکھائی جاتی تھی، دن رات پڑھائی جاتی تھی، دن رات کوشش کی جاتی تھی، ٹیچرز لگے ہوئے تھے، کورسز لگے ہوئے تھے، پیریڈز دیے گئے تھے، الوکیٹ کیے گئے تھے، ڈیڈیکیٹڈ کام کیا جا رہا تھا اسکول کے اندر بھی اور اچھی فیملیز میں، اسکول کے باہر بھی، گھر پہ بھی یہ سب چیزیں سکھائی جاتی تھیں. لیکن میں نہیں کرتا تھا. تو اب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے گڑ گڑائے گا کہ اب آپ مجھے واپس بھیج دیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یعنی موت کے فوراً بعد انسان کے اوپر حقیقت کھل جائے گی. قیامت تک کے لیے انسان نہیں ہوگا، جس وقت آخری سانس نکلے گی اس وقت یہ ریالٹی سامنے آ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد قیامت آئے، ہمیں نہیں پتا اس کا، اور اصل جو کہنا چاہیے سزا اور جزا کا دن ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں سال بعد آئے. لیکن اس دن اس کو پوری کی پوری پکچر دکھا کے، اور برزخ ایک پردہ برزخ مطلب پردہ، آخرت اور دنیا کے بیچ میں پردہ، اس کو سلا دیا جائے گا. کب تک کے لیے؟ اِلَىٰ يَوْمَ يُبْعَثُونَ، until the day of appraisals، اس دن تک کے لیے اس کو بول دیا جائے گا کہ بس اب تم ویٹ کر لو، ویٹنگ روم میں بیٹھے رہو تم، اب تمہارا یہ حشر ہونے والا ہے. پھر اگلی آیت میں 101 میں پھر فاسٹ فارورڈ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا اس کے بعد پھر وہ آگے بات شروع ہوتی ہے. 104 میں، 105 میں اور 106 میں، 4 5 6 لگاتار پھر فاسٹ فارورڈ کر کے کیا ہوگا کہ ان کے چہرے آنکھوں سے، ان کے چہرے آگ سے جھلس دیے جائیں گے، جس آگ سے ان کو جلا دیا جائے گا ان کے چہروں کو. اور کیا کہا جائے گا فرشتوں کے ذریعے؟ الم تاکن یاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کہ کیا تمہیں میری آیات پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی؟ کیا ان کا ترجمہ نہیں سنایا جاتا تھا؟ کیا ان کو تقوی، پرہیزگاری، نیکی کو ان پیک کر کے تمہارے سامنے نہیں رکھا گیا تھا کہ اصل میں تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے نا، آنیسٹی، کمپیشن، فگیونیس، یہ تمام چیزیں جو ہیں تمہیں ان پیک کر کے بتائی نہیں گئی تھیں. فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، لیکن تم اس کو ریجیکٹ کر دیتے تھے. قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، کیا کہیں گے وہ لوگ کہ ہمارے اوپر گندے لوگ غالب آ گئے تھے، مسلط ہو گئے تھے، جو ہمیں یہ چیزیں پریکٹس نہیں کرنے دیتے تھے. وہی فنگر پوائنٹنگ، اس دن فنگر پوائنٹنگ ہوگی، ایک دوسرے کو بلیم کیا جائے گا. اور ہم لوگ اصل میں وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اصل میں ہم لوگ خود ہی گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون،
چیخے گا انسان، چلائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عذاب، اس عذاب سے ہمیں نجات دے دے، آگ سے ہمیں نجات دے دے. اور اگر ہم پھر سے دوبارہ جائیں دنیا میں اور پھر سے یہ ایول کر کے آئیں، مطلب یہ سب چیزیں نہ کر کے آئیں، ہماری لائف جو ہے وہ ایول لائف ہو، تو ہم واقعی ظالم ہوں گے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار، قال اخسو فیہا ولا تکلمون، اسی میں پڑے رہو تم مجرموں اور مجھ سے بات نہ کرو. بات کرنے کا، ڈائیلاگ کا، ٹاکنگ کا ٹائم تو اسلامک اسٹڈیز کی کلاسز تھیں، رمضان کے دن تھے اور رمضان کی راتیں تھیں. اس وقت تو تم نے ہر چیز کو بڑا لائٹ لیا. اس وقت تم مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہو، بات بھی نہیں کروں گا میں تم سے. 112 میں یہ بات کئی بار ریپیٹ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، سالوں کے اعتبار سے بتاؤ تم کتنے دن زندگی گزار کے آئے ہو دنیا میں. تو وہی انسان کو ریالٹی چیک ہو جائے گا کہ لبثنا یوما او بعد یوم، ہم ایک دن یا اس سے کچھ کم گزاریں. 60 سال، 70 سال، 80 سال کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں انسان بالکل ریالٹی ایمانداری سے بتائے گا. سورہ نور شروع ہوتی ہے، اس میں جیسا میں نے کہا یہ پوری کی پوری پیوریفیکیشن کی سورہ ہے. اور اگر ہم رمضان کی جو ورکشاپ ہے، جو ٹریننگ پیریڈ ہے جو ہم اٹینڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے ساتھ اگر ہمیں کوئی پیکیج لے کے جانا ہے گھر، کوئی فولڈر لے کے جانا ہے آگے کے 11 مہینوں کے لیے، تو اس میں ایک سورہ نور ضرور ہونا چاہیے. اس میں شروعات سیکشول ریلیشن شپ سے کی گئی ہے کہ کتنی نیٹ اینڈ کلین سوسائٹی ہونا چاہیے. سیکشول ریلیشن شپ جو ہے آؤٹ سائڈ میرجز، انٹر کورس، فورنیکیشن جو ہے وہ کتنی بڑی برائی ہے جس سے کہ مسلمان سوسائٹی کو دور رہنا چاہیے. جھوٹی خبریں پھیلانے کو بہت فوکس کیا ہے اس میں ایک بہت بڑا، بہت ہی ٹریجک انسیڈنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تھا مدینے میں، جس میں کہ سیدہ عائشہ کے اوپر ایک بہت ہی گندا الزام لگایا گیا تھا منافقین کی طرف سے. تو اس انسیڈنٹ کو، اس واقعے کو بنیاد بنا کے اللہ تعالیٰ نے پورے مسلمان معاشرے کے اوپر ایک برش پھیرا ہے، صفائی کا ایک برش، جھاڑو دی ہے اس میں سے ساری گندگی، تمہارے اعمال کی گندگی، تمہارے تھاٹس کی، افکار کی گندگی جو ہے یہ تمہاری سوسائٹی سے دور ہونا چاہیے. تو اس انسیڈنٹ کو بیس بنا کے مسلمانوں کو کافی اس میں پیوریفیکیشن کی ہدایت دی گئی ہیں. اس میں ایک چیز یہ فرمائی گئی ہے، یہ تو میں نے بتایا سیکشول ریلیشن شپ کے بارے میں تو بالکل بگننگ میں، رائٹ ان دا بگننگ اسٹارٹنگ میں بتا دیا گیا ہے. اور یہ فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے عذاب عظیم، ان کے لیے گریٹ پنشمنٹ ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور پھر اس واقعے کو اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے جو سیدہ عائشہ کے ساتھ ہوا تھا. اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو اس میں ڈسکس کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جھوٹا الزام تھا، بالکل جھوٹا الزام تھا. ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مسلمانوں کی ماں، اور سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی. what better can you get in life as a human, الحمدللہ. ان تک کو منافقین نے نہیں چھوڑا. یہ بات ہمارے آج کے سوسائٹی کے لیے بھی ہے کہ جب ہمارے یہاں یعنی خراب لوگوں کو خراب کہنے کا بھی ایک موقع ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، ایک اسپیسیفک اس کا ایک طریقہ ہے، لیکن اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو بھی یہاں جو بدنام کیا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے اس سورہ میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم لوگوں نے یہ جھوٹ سنی، مدینے کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب جھوٹے قصے، جھوٹی الزام سیدہ عائشہ کے بارے میں سنے تو تم نے ایک دوسرے کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بات تو غلط ہے، یہ تو بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے. بِأَنفُسِهِمْ اچھا زن کیوں نہیں کیا؟ لولا اذ سمعوه ظن المؤمنون والمؤمنات بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو ایک کھلا اوپن الزام ہے. دس از این obvious falsehood، ایک جھوٹ ہے جو تم بنا کے لائے ہو. اور ایک اور بہت بڑی برائی مسلمانوں میں ہے آج کل، ہمارے یہاں بھی، یعنی اسلامک اسکول تک میں یہ ہمیں ڈیلی ہم اس چیز کا
کو فیس کرتے ہیں کہ جب کوئی ایک جھوٹی بات تمہارے سامنے آئی تو بنا ایک زبان سے دوسری زبان تک وہ کیسے چلی گئی. 15 نمبر کی آیت میں ہے کہ ایک جھوٹا واقعہ تمہارے سامنے, ایک جھوٹی بات تمہارے سامنے لائی گئی اور تم بنا سوچے سمجھے بلائنڈلی تم نے اس کو پاس آن کرنا شروع کر دیا. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو, دوسرے نے تیسرے کی طرف, ایک ٹیچر نے دوسری ٹیچر سے, ایک ایڈمنسٹریٹر نے دوسرے ایڈمنسٹریٹر سے. تمہارے دل میں, تمہارے ذہن میں یہ چیز چھوٹی سی تھی, اس لیے تم نے, اتنی لائٹ تھی تمہارے لیے, اس لیے تم نے یہ حرکت کی. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمُ, اللہ کی نظر میں یہ چیز لائٹ نہیں ہے. یہ اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ, بہت بڑا جرم ہے. یہ لائٹ مت لو اس چیز کو تم کہ تمہارے سامنے ایک جھوٹی بات آئی, تم سے کسی نے پرائیویٹلی یا پبلکلی کسی کو ایک جھوٹا الزام لگا کے تمہارے سامنے جھوٹی سٹوری, فیبریکیٹڈ سٹوری, جھوٹی بیس لیس کہانی تمہارے سامنے رکھ دی اور اس کو بنیاد بنا کے تم اس کو لے کے اڑ گئے, جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی بھوپالی زبان میں لے کے اڑ جانا. ایک جگہ سے, ایک شخص سے دوسری آدمی کی طرف, دوسرے سے تیسرے کی طرف تم اس کو لے کے اڑ گئے. اللہ کی نظر میں یہ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمُ, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے. یہ ایسا کیوں نہ ہوا؟ سبحان اللہ, کتنی بیوٹیفل ٹیچنگس ہیں ہمارے دین کی, کتنی پیور اینڈ پائس سوسائٹی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے مسلمانوں کی. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ جھوٹے قصے, جھوٹے کہانیاں سنی تھیں تو تم یہ کہتے, بجائے اس کے کہ تم جھوٹ پھیلانے میں ایکٹیو ہو گئے, وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا إِن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تمہارے پاس یہ جھوٹی خبریں آئی تھیں تو تم یہ کہتے کہ ہمارے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے آگ کی طرح پھیلائیں, ہم اس کو لے کے اڑیں, بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن ہونا چاہیے تھا ہمیں کہ پاک ہے تو اللہ, سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ تو بہت ہی بڑا بہتان ہے, بڑی جھوٹی کہانی ہے, یہ سلینڈر ہے, یہ تو ایلیگیشن ہے. یہ جس پاک ہستی کے بارے میں, جس پاک گھر کے بارے میں, ام المومنین کے بارے میں, سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں, سیدنا ابو بکر کی صاحبزادی کے بارے میں یہ چیز تم کہہ رہے تھے, تم کس پستی میں, کتنی نیچے تم گر چکے تھے جب تم یہ حرکتیں کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں ہو رہا تھا یہ سب کچھ, بائی دی وے. یہ کفار مکہ نہیں کر رہے تھے, قریش کے لوگ نہیں کر رہے تھے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کے اندر بیٹھے ہوئے جو انٹرنل سنیکس تھے وہ یہ کر رہے تھے. یعظکم اللہ, اللہ از وارننگ یو اگینسٹ دس بیہیویئر. اللہ تعالیٰ تمہیں وارن کر رہا ہے اس بیہیویئر کے خلاف. ان تعودوا لمثلہ, اس طرح کی کوئی حرکت تم آگے جا کے کرو, اس کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے. ابداً ان کنتم مؤمنین, یو ول نیور ایور ریپیٹ دس مسٹیک اف یو آر مومن. ابھی دیکھیے آپ, یعنی اگر ہم قرآن کو سیریسلی ٹھہر کے رک کے پاز ہو کے پڑھیں, جو اس کو پڑھنے کا سمجھنے کا طریقہ ہے, تو ہمیں پتہ پڑ جائے گا, بہت آسانی سے یہ چیز ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اتنا آسان نہیں ہے مومن ہونا. جو ہم ایک بہت بڑی بھیڑ کو مومن سمجھتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے, مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو, مسلمان ٹیم میں بھی سمجھ رہے ہیں, جنتی بھی سمجھ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی سمجھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ سب چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں, اگر تم مومن ہو تو تم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی آیات میں یہ سب چیزیں تمہیں کھول کے ڈیفینیشن بتا رہا ہے تمہیں کہ مومن کون ہوتا ہے, کافر کون ہوتا ہے, جنتی کون ہوتا ہے, جہنمی کون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چھپا کے نہیں رکھا ہے, یہ پورا پیپر آؤٹ ہو چکا ہے قیامت کے دن کا. فائنل اپریزل, فائنل ٹیسٹ, فائنل ایگزام جو ہوگا قیامت کے دن, پورا پیپر آؤٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک کوشچن بھی چھپا کے نہیں رکھا. کوئی انسان کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کہ یہ تو آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں تھا, یہ والا کوشچن تو مجھے پڑھایا ہی نہیں گیا تھا, اس کا آنسر کیسے دوں میں. ایک کوشچن بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا کہ آنسر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے قرآن میں اس میں شامل نہ ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ
اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنی کتاب میں اپنے قرآن میں کلیئر کر کے بتا دی ہے, کیونکہ اللہ از علیم حکیم ہے, نوئنگ اینڈ وائز. اور جو لوگ اس طرح کی حرکت اب کریں گے یہ وارننگ آ جانے کے بعد, ان کے لیے آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت دونوں جگہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آخرت تک ویٹ نہیں کرے گا ان کے عذاب کا. اس طرح کی بے حیائی, بے شرمی, جھوٹ, فریب, بیس لیس باتیں جو سوسائٹی میں پھیلاتے ہیں, ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے, آخرت میں بھی عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تم سے چھپی رہ جائے, ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے, کنسرن لوگوں تک, اتھارٹیز تک بات نہیں پہنچ پائے, لیکن اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ بات. اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم کیا برائیاں پھیلا رہے ہو. ایڈوائز دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ڈونٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف شیطان, لا تتبعوا خطوات الشیطان. وہ تو تمہیں برائی کی طرف پش کرتا ہے. شیطان کا تو کام ہی ہے, اس کا فل ٹائم جاب یہی ہے, اس کی جے ڈی فل اس چیز سے کہ وہ تمہیں بہکائے, اس کا جاب ڈسکرپشن ہی یہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر نہیں ہو, اس کا فضل اور اس کی رحمت نہیں ہوتی, تو تم میں سے کوئی ایک بھی یہ اچھائی جو اللہ تعالیٰ, جو پاکیزگی جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے سکھا رہا ہے, وہ تمہیں نصیب نہیں ہوتی. تو اللہ کا شکر ادا کرو اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ لرنر پروفائل سکھائی ہیں. یہ ہے تمہارے پیوریفیکیشن کا راستہ. ایک ایک لرنر پروفائل جو ہے اس پہ عمل کرو, یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے تمہارے اوپر, اس سے بھاگو نہیں. اس پہ عمل کرو, پریکٹس کرو, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. پھر سے ایک بار خاص طور سے انوسینٹ وومن کے بارے میں کہا ہے, لیکن یہ صرف انوسینٹ وومن کے لیے نہیں ہے. یہ انوسینٹ وومن اینڈ انوسینٹ مین, جو غافلات المومنات کا ورڈ استعمال ہوا ہے کہ جو بھولی بھالی عورتوں پہ, لیکن بھولے بھالے مرد بھی شامل ہیں اس میں. اس طرح کے جو الزام, بے بنیاد الزام لگاتے ہیں, لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم, دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں پہ جو مسلمان بھولے بھالے مطلب وہ دیکھنے میں بھولے بھالے نہیں, بلکہ کیریکٹر اچھا ہے ان کا, نیک ہیں بظاہر نظر آتے ہیں, کوئی کسی کے پاس کوئی ان کی برائی کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ حرکتیں کرتے ہیں, دنیا میں بھی لعنت ہے ان کے اوپر اور آخرت میں بھی لعنت ہے. اب دیکھیے کتنی ڈیپ اللہ تعالیٰ اس کو لے کے گیا ہے, اس ڈسکشن کو. پاسنگ ریمارکس نہیں دیے, ایک دو آیات میں کور کر کے اس کو نہیں چھوڑ دیا. اس لیے میں نے کہا کہ اس وقت جو مسلمانوں کا معاشرہ جو سڑ رہا ہے, راٹ, میں اس کو یہ نہیں کہتا کبھی بھی اپنے انٹرنل ڈسکشنز میں کہ مسلمان بگڑے ہوئے ہیں. اسپوائلڈ سوسائٹی نہیں ہے, بلکہ راٹنگ, سڑ رہی, اس کی سڑان جو ہے وہ پھیل رہی ہے, اس کی بو جو ہے, اسمیل جو ہے پھیل رہی ہے سب طرف, چاروں طرف. تو ان میں یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان سوراز میں, سورہ نساء میں, سورہ مائدہ میں, سورہ توبہ میں اور سورہ نور میں, پورا قرآن ہے بھرا پڑا اس سے, لیکن ان چار میں کافی کنسنٹریٹڈ پیوریفیکیشن کے چیپٹرز ہیں اس میں, انڈیویجولی بھی, فیملیز کے لیے بھی, انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی, خاندانوں کے لیے بھی, اور پوری سوسائٹی کے لیے بھی. اب کس دن سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے, یہ ان مجرموں کو جو جھوٹے قصے کہانیاں سناتے ہیں. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. وہ دن ہوگا, وہ کون سا دن ہوگا, جس دن تمہاری زبانیں, تمہارے ہاتھ, تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ ہم انڈیویجول کی طرح نہیں, ایک پورا کا پورا منصور نہیں کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے, بلکہ منصور کی آنکھ, اس کی زبان, اس کے ہاتھ, اس کے پیر اللہ تعالیٰ کے الگ الگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کر رہے ہوں گے کہ اس گناہگار بندے نے, آپ نے جو اس کو آنکھ دی تھی اس کے ساتھ یہ کیا, آپ نے جو اس کو ہاتھ دیے تھے میرے ساتھ یہ کیا. اس نے ہاتھ یہ کہے گا کہ آپ نے جو اس گناہگار بندے کو جو ہاتھ دیے تھے, ہاتھ جیسی نعمت دی تھی, اس نے اس ہاتھوں سے یہ کیا.
پیر یہ کہیں گے کہ آپ نے اس گناہگار بندے کو جو پیر دیے تھے اس پیروں سے اس نے یہ کیا. دل دل بھی اسی طرح کی گواہی دے گا. 26 نمبر میں وہ یہ اصل میں آخرت کا ذکر چل رہا ہے, یہ دنیا کی آیت نہیں ہے کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک نیک انسان جو ہے, ایک نیک عورت جو ہے, اس کا شوہر جو ہوتا ہے نیک نہیں ہوتا, ایک نیک مرد ہوتا ہے اس کی بیوی نیک نہیں ہوتی. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو مس میچ کر کے, بہت ہی ریئر کیسز ہوتے ہیں, ریئرسٹ آف ریئر کیسز کہ آپ کو دونوں کپل جو ہیں وہ مل جائیں, دکھ جائیں اچھے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرا رہا ہے. کسی اچھے ہسبینڈ کو ناٹ سو گڈ وائف دے دیتا ہے, کسی بہت اچھی وائف کو ناٹ سو گڈ ہسبینڈ دے دیتا ہے. تو یہاں تو ایک دوسرے کو ٹیسٹ کر رہا ہے, اس لیے ٹیسٹ نہیں کر رہا کہ ایک دوسرے کو لات مار کے بھگا دو یا خود بھاگ جاؤ, بلکہ امتحان لے رہا ہے ایک دوسرے کے ذریعے. لیکن یہ اصل آیت جو ہے جس کے بارے میں غلط فہمی ہے, ہمارے تفسیروں میں بھی یہ غلط فہمی ملتی ہے کہ یہ یہاں کے بارے میں نہیں, کیونکہ پھر یہ سوال کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ یہاں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. یہی اس طرح کی چیزیں ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک خبیث مرد ہے لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ بہت محسنہ, ایک محسن مرد ہے لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ خبیث. تو یہ اصل میں جنت کے بارے میں ہے یہ کہ الخبیثات والخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. وہاں جو ہوں گے جوڑے, قیامت کے دن جو جوڑے بنیں گے وہاں کے کپلس ہیں یہ, وہاں کے جوڑے ہیں یہ دنیا کے جوڑے نہیں ہیں یہ. کیونکہ دنیا کے پھر یہیں سے پھر جو ہے جو غلط اس کی جو ٹرانسلیشن اور غلط جو اس کے انٹرپریٹیشن کیے گئے ہیں, وہیں سے پھر لوگوں میں قرآن سے ڈسٹینس دور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے تو نظر آ رہا ہے کہ میاں کچھ ہیں بیوی کچھ ہیں, دن رات ہر گھر میں, ہر خاندان میں, پوری سوسائٹی اس طرح کی ہے. جیسے میں نے کہا اللہ ماشاء اللہ ریئرسٹ آف ریئر کیسز میں آپ کو اچھے کپل مل جائیں گے. تو وہاں کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں پہ ایول مین ول بی فار ایول وومن اینڈ گڈ مین ول بی فار گڈ وومن. ابھی دیکھیے آپ گرینولر ڈیٹیل جو میں نے کہا نا سورہ نور میں کہ گھر میں انٹر ہونے کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں اس میں کہ گھر میں کس طرح سے انٹر ہو, ناک کر کے, پرمیشن لے کے, سلام کر کے ایک دوسرے کے گھروں میں. ظاہر ہے کہ یہ 1500 سال پرانی سوسائٹی ہے جبکہ بالکل ایک دوسرے سے دیوار ملی ہوئی, گھر سے گھر ملے ہوئے, فرنٹ ڈورز نہیں گھروں میں, زیادہ سے زیادہ اگر ہوتا تھا تو پردہ ہوتا تھا, زیادہ سے زیادہ کوئی ڈور بیلز نہیں, کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں, کچھ نہیں. تو وہ اس سوسائٹی میں یہ بتایا جا رہا ہے. آج بھی ایکولی اپلیکیبل ہے, کسی کے گھر میں قریب رشتہ دار کے گھر میں بھی بنا ناک کیے, بنا سلام کیے, بنا پرمیشن لیے انٹر نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک پیور اینڈ پائس سوسائٹی کے کیریکٹرسٹکس ہیں. یہاں جو 31 نمبر کی آیت میں جو لوئرنگ دا گیز یہ کہا گیا ہے, یہ اصل میں مردوں سے بات شروع ہوئی ہے کہ مردیں, فیمنسٹ عورتیں جو ہیں نا بڑی چلاتی ہیں اس بات پہ کہ ہمیں کیوں بتایا گیا ہے کہ ہمارا ڈریس کوڈ, اس میں ڈریس کوڈ بھی ہے. 31 نمبر کی آیت جو ہے بڑی لمبی آیت ہے اور اس میں بیہیویئر بتایا گیا ہے کہ آپ کے پرسنل جو مین وومن کا جو انٹریکشن ہے اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. تو اس میں 2 حدوں میں پہنچ گئے ہیں مسلمان. ایک حد یہ ہے کہ وہ اس طرح چلتے ہیں اپنے, جس کو کہنا چاہیے نا ایکسیسو تقوی دکھانے کے لیے, ایکسٹرا اپنی نیکی دکھانے کے لیے کہ شاید وہ ٹھوکر کھا کے اگر کوئی عورت سامنے آ جائے تو بالکل وہ دوہرے ہو جاتے ہیں. اور ایک جو ہے جس کو میں یہاں مذاق میں کہتا ہوں, بھوپال میں شاید یہ چیز کافی مشہور ہے, ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو اگر سامنے لڑکی آ جائے یا عورت آ جائے تو اس کو گھر تک پہنچا کے آتے ہیں, نظروں میں گھر تک پہنچا دیتے ہیں اس کو, مطلب دے جسٹ ڈونٹ ٹیک دیئر آئیز آف, گھر تک جب تک نہیں, اپنے گھر میں جب تک داخل نہ ہو جائے. ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں بہت ہی ہلیریس ہیں کہ نہ ہی آپ کو وہ کرنا ہے کہ دوہرے ہو گئے, آپ ٹھوکر کھا کے گر گئے, اور نہ ہی گھر تک پہنچانا ہے. یعنی آپ کو اس چیز کی, شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ مین وومن آپس میں کام کر رہے ہیں, کوئی بڑا کام, یعنی پروفیشنل لائف تک میں. اصل چیز جو ہے کہ آپ کے جب آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے تو آپ کے دل میں کیا ہے,
مرد کے دل میں عورت کے لیے اور عورت کے دل میں مرد کے لیے. یہ چیز اصل ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کا جو اصل مقصد ہے کہ اس چیز سے پرہیز کرو. اس چیز کو اگر شیطان دل میں بات ڈالے بھی تو اس وقت اپنی نظروں کو ہٹا کے اور اپنے آپ کو کہیں ڈسٹریکٹ کرو, لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے دل کا تقویٰ, تمہارے دل کی جو کیفیت ہے, جو اس کی اسٹیٹ آف یور ہارٹ ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو. ڈریس کوڈ جیسے میں نے کہا اس آیت میں بتایا گیا ہے, اس کو پڑھ سکتی ہیں لیڈیز اپنے پوسٹ رمضان اسٹڈیز کے دوران, ڈیپ ڈائیو کے دوران. 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں, ایک آیت نمبر 35 اور ایک مثالیں دی ہیں اس میں, تو اس کو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ایک 35 اور ایک 39. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک میں نور علی نور کی مثال دی ہے کہ جو بہت ہی روشنی والی زندگی کیا ہوتی ہے. تو اس میں ایک مثال مطلب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مثال ہے یہ کہ ایک ایسا لیمپ ہو جس کے اندر کہ کینڈل جل رہی ہو اور اس کا جو آئل ہو وہ اس چیز کا بنا ہوا ہو. تو وہ بیسیکلی اصل میں 3 چیزیں ہیں جو ہمارے دین کی بنیاد ہیں, کہ توحید پہ کلیئرٹی ہے کہ نہیں ہے آپ کے اندر, رسالت پہ کلیئرٹی ہے کہ نہیں ہے, اور کہاں سے جو اللہ کا جو رسول جو آپ کو جو پیغام لے کے آیا ہے رسالت کا, جو قرآن جو ہے رمضان کا جو مہینہ ہے, اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں. جو پورا جو نور ملتا ہے ہمیں زندگی میں, ہماری اسپریچول لائف میں, ایتھیکل لائف میں, جو کہ مڈل ای ہے EPS کا, وہ پورا کا پورا ان 3 چیزوں کی کلیئرٹی سے ملتا ہے. اگر ان 3 چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی ہے, اور یہ کلیئرٹی آپ کو اپنا انٹرنل جو انسان کا جو کانشیس ہے, اس کا جو ضمیر ہے اندر سے, وہ بھی گواہی دیتا ہے, اور ایکسٹرنلی اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے ان چیزوں کے ذریعے. کس طرح کا لیمپ ہے, اس کے اندر تیل ڈالتا ہے, یعنی رسالت ہے, کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ لائٹ بڑھاتا ہے آپ کی زندگی میں. تو اس طرح سے مثال دی ہے. اور دوسری مثال جو ہے 39 میں, والذین کفروا اعمالہم, اس کی مثال دی ہے مراج جو ہوتی ہے نا, جو ڈیزرٹ میں جو ہمیں نظر آتا ہے دور سے کہ پانی نظر آ رہا ہے. وہ کیا ہوتا ہے جب ان 3 چیزوں سے کٹ جاتے ہیں آپ, یعنی آپ کے پاس کوئی سالڈ, گراؤنڈڈ, کریڈیبل, لاجیکل چیز جو ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول اور اس میں جو ملتی ہے آخرت کے تعلق سے کہ اللہ ہے, بالکل ہے. اللہ تعالیٰ نے لاجیکلی پروف کیا ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کا رسول اللہ ہی کا رسول ہے, وہ کوئی جھوٹا انسان کھڑے ہو کے اس طرح کا کلیم نہیں کر رہا ہے. قرآن جو ہے وہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. یہ 3 چیزیں جو ہیں آپ کو سالڈ فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتی ہیں اس نور کے لیے جو اس آیت میں ہے. اور مائنس یہ 3 چیزیں, پھر انسان جو ہے وہ ٹپے مارتا رہتا ہے, شوٹنگ جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں, شوٹنگ ان دا ڈارک. کبھی ادھر ٹپک گیا, کبھی ادھر چلا گیا, کبھی اس راستے پہ آ گیا, کبھی اس راستے پہ. ابھی مجھے آج کل مجھ سے ہمارے ایک پیرنٹ ہے ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کے, جانتا نہیں ہوں میں نہ اسٹوڈنٹ کو نہ پیرنٹ کو, وہ مجھ سے بیچارے ہر ای میل میں کہتے ہیں کہ میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا آپ سے, لیکن کئی دنوں سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ. وہ کائے پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں؟ وہ بالکل جو ہے ہمارے دین میں سراسر بدعت اور کفر ہے. وہ ہے یہ جو تصوف کا اور صوفیوں کا جو سلسلہ جس کو کہتے ہیں, سلسلہ اور بیت, سلسلے کے ذریعے بیت. وہ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی تھی, غلطی تو خیر نہیں, ظاہر ہے کہ آپ رسک تو لینا پڑتا ہے, آپ اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں ہم, کہ ایک بہت اچھا دینی, پیورلی دینی, ہر بدعت سے خالی ایک مراقبہ کا ایک آرٹیکل آیا میرے پاس, تو میں نے شیئر کر دیا. بہت اچھا آرٹیکل ہے مراقبہ, یعنی اپنے آپ مائنڈ فلنس, بنا کسی بدعت کے, بنا کسی شیخ کے, بنا کسی سلسلے کے, بنا کسی بیت کے, کیونکہ یہ ہمارا دین ہے پورا کا پورا. اس میں کوئی بیچ میں شیخ, پنڈت, براہمن کوئی شامل نہیں ہے. اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ 2 چیزیں چھوڑ کے گیا ہے, اور اس کی بنیاد پہ ہر انسان جو ہے اپنی زندگی کو بلڈ کر. یہ اس کے لیے مثال کے طور پہ کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, ہے نا, توحید کے یہ ماننے کے لیے صاف صاف قرآن میں ان تمام پیلرز کے لیے, آنیسٹ بننے کے لیے, پیشنٹ بننے کے لیے کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے. آپ پڑھیں اور اس کو پریکٹس کریں, پڑھیں پریکٹس کریں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب آپ ان طرح اس راستے پہ نکل جاتے ہیں, پھر آپ ٹپے مار رہے ہیں, شوٹنگ ان دا ڈارک. مطلب آئی ایم سک اینڈ ٹائرڈ آف دیٹ پرسن جو مطلب ہر میل میں یہ ری ایشور کرتا ہے کہ میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا, مگر وہ 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, ڈیبیٹ ہی ختم نہیں ہو رہا بیچارہ. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے. یہ ہے اصل میں اس آیت کا, کہ جب انسان کی پلر اگر اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کی مراج کے پیچھے دوڑتا ہے, وہ جو کہ کبھی ہاتھ ہی نہیں آتا وہ پانی.
اور اسی طرح کے شخص کی مثال ایک گہرے سمندر کی دی ہے، جو کہ یعنی سمندر بھی گہرا ہے، سمندر کی اپنی ڈارکنیس ہے، اس میں ڈوبا ہوا ہے وہ سمندر میں، اوپر سے کالے بادل ہیں، تو اندر بھی ڈارکنیس ہے، اوپر بھی ڈارکنیس ہے. یہ بھی اسی طرح کے بیہیویئر سے آتا ہے جب انسان پیور توحید، بنا کسی سپورٹ سسٹم کے، بنا کسی شیخ کے، بنا کسی سلسلے کے، بنا کسی بیت کے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ. اب یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے پھر کہ I really feel sorry for such characters. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. ظاہر کہ وہ دل میں، ان کے دل، کسی بھی انسان کے دل کو ہم نہیں جانتے کہ دل میں اس کے کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی وہ دل سے اچھے نیک انسان ہوں گے، مسلمان ہوں گے، واقعی صحیح دین پہ چلنا چاہتے ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر جب تھوڑی سی اوپننگ مل جاتی ہے، اگر تھوڑی سی کھڑکی یا تھوڑا سا دروازہ کھول دیں اس طرف جانے کے لیے، تو اب یہ آخری چیز وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ بیت کے لیے منع کر رہے ہیں. اس دین میں بیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بھی تو بیت لی ہے. اب بتائیے آپ کہ یعنی اللہ کا رسول اور سارے دنیا کے شیخ مل کے کیا اس کے برابری کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کی؟ ایک شیخ نہیں، وہ ایک شیخ کی بات کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ساری دنیا کے شیخ اکٹھے ہو جائیں، کیا اللہ کے رسول کے برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ وہ ایک الگ معاملہ تھا، الگ موقع تھا، الگ بیک گراؤنڈ تھا اس کو وہاں سے اٹھا کے اور ہم اپنے شیخوں پہ چیپ دیں اور یہ کہیں کہ وہ بھی بیت، اللہ کے رسول نے بھی بیت لی تھی تو ہمارے شیخ کے لیے بھی بیت جو ہے وہ جائز ہو گئی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک چیز جو کل آئی تھی، اس پہ میں ختم کروں گا، کنکلوڈ کروں گا میں کوئکلی انشاءاللہ. جسٹ کپل آف آیاز لیفٹ. کہ کل جو بادلوں کے بارے میں آیا تھا کہ پہاڑ، اب دیکھیے آپ، اس وقت نہیں تھا یہ چیز، پاسبل نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آج سورہ نور میں 43 نمبر میں بتا دی ہے کہ تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ پہاڑ کی طرح آسمان میں بادل، تو یہ پہاڑ نیچے سے نظر نہیں آتا. یہ آج کے مسلمان کے لیے، آج کے انسان کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ ہم اوپر سے اڑتے ہیں. فلائٹ جب ہماری نکلتی ہیں تو اوپر سے نظر آتا ہے کہ پہاڑ ہے، نیچے سے بالکل ایسا لگتا ہے پلین فلیٹ ہے یہ، ہے نا. تو دو چیزیں دی ہیں اس نے اللہ تعالیٰ نے کہ اسی بادل میں رحمت ہوتی ہے، اسی بادل میں وہ کیا ہوتی ہے؟ پانی کے ذریعے. اور اسی بادل میں برف جمع ہوا ہوتا ہے جس سے اولے گرتے ہیں، جو اللہ کا عذاب بن کے گرتا ہے، برستا ہے. ایک ہی بادل ہے، لیکن ایک بادل میں اللہ تعالیٰ نے پانی رکھا ہے اور اس کے ذریعے رحمت ہے، اور دوسرے بادل میں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی پاور، اس کی توحید کے بارے میں اس کو بار بار ریمائنڈ کیا گیا ہے. اور وہی دن اور رات کو آلٹرنیٹ کرتا ہے. اب ان منافقوں کے بارے میں کہا گیا ہے آخر میں، جو مدینے میں جو فتنہ پھیلایا تھا انہوں نے، بہت بڑا فتنہ برپا کیا تھا انہوں نے، بہت بڑا فتنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو لے کے اٹیک جو کیا تھا انہوں نے، بہت بڑا فتنہ تھا وہ. اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہاں بتایا ہے سورہ نور میں. تو اب یہ فرما رہا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ یہ جو منافقین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ، اور یہ ٹیم کے اندر شامل ہوتے ہیں، یہ ٹیم کے باہر کھڑے یہ نہیں کہتے کہ ہم اسلام چھوڑ کے چلے گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت مانتے ہیں ہم. وَأَطَعْنَا، اللہ اور اللہ کے رسول. وی بلیو ان اللہ اینڈ وی بلیو ان دا میسنجر، وی اوبے ہم. لیکن ان میں سے ایک پارٹی جو ہے وہ اصل میں پلٹ جاتی ہے جب وہ اللہ کے رسول کے پاس سے اٹھتے ہیں. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ کافر ہیں، تمہاری ٹیم میں شامل ہیں، مومنین نہیں ہیں، they are not believers. یہ بات جو ہے ہمیں بار بار قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہم تو اس کیٹیگری میں نہیں آتے. اللہم حفظنا. جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے بیچ میں ججمنٹ، تمہارا فیصلہ کرے گا، تو ان میں سے صرف وہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں تمہارے ججمنٹس کو، تمہارے فیصلے کو، جو ان کے حق میں ہو. ان کے فیور میں اگر تم کوئی ججمنٹ دو، ان کے فیور میں تم اگر کوئی ڈیسیشن لو تو دے ول ایکسیپٹ اٹ. لیکن اگر ان کے اگینسٹ چلا گیا تو کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے. جو فیصلے ہیں، تمہاری پالیسیز ہیں، تمہارے ڈیسیشن جو ہیں، وہ ان کے لیے ان کے اپنے انٹرسٹ میں، سیلفش انٹرسٹ میں ہونا چاہیے. اگر وہ سیلفش انٹرسٹ میں نہیں ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو. کیوں؟ فی قلوبہم مرض، یہ ہے اصل وجہ کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. امر تابو اور دے آر ان ڈاؤٹ. یہ دو چیزیں ہیں جو ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، کلیئرٹی نہیں ہے ان کے دماغ میں. اور اس سے آگے بڑھ کے
ان کے اندر جرم کے جو مجرم جو ہے ام یخافون ام یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ اور اللہ کا رسول ان کے خلاف کوئی انجسٹس کرے گا. بتائیے آپ، یعنی مسلمانوں کی ٹیم میں شامل ہیں، اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، لیکن اس لیول کے کرمنلز ہیں کہ ان کو اللہ کے رسول پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی انجسٹس نہیں کر سکتا. جو بھی فیصلہ کرے گا جسٹس کا فیصلہ کرے گا، کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے اس کا جو بھی ڈیسیجن لے رہا ہے. اس میں ہر فیصلہ جو ہے اس کا وہ مشن کی پروموشن کے لیے، مشن کی سکسیس کے لیے ہے، لیکن اس کے اوپر شک و شبہ. اس طرح کے 3 چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں. ان کے دلوں میں ڈیزیز ہے، ان کے دل جو ہیں وہ مرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، نفاق کا مرض، اور ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں، اور یہ شک کرتے ہیں کہ ان کے اندر ان کے ساتھ جسٹس کا فیصلہ نہیں ہوگا. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ تو اصل میں ظالم لوگ ہیں. ابھی کیا کہا تھا کہ کافر ہیں انہی لوگوں کو، اب کیا کہا ہے؟ ظالم ہیں. بہت امپورٹنٹ آیات ہیں یہ 50 نمبر کی آیت ہے. انشاءاللہ کل شیخ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، ختم کریں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.